السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی، مگر صوفیہ اعظام سے جو چیز منسلک ہوتی ہے وہ کرامات کا ظہور ہونا، انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موعظے ان کو ملتے ہیں اور وہ موعظے دکھا کر ایسی بات دکھاتے ہیں جو عقل سے ماورائے عقل چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے یہ چیز ثابت کی جاتی ہے کہ اس ذات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ہستی سے منسلک ہے۔ تو عقل جہاں پہ شک و شبہات میں پڑے ہوئے لوگوں کو جب یقین نہیں آتا تو پھر مشاہدہ کروایا جاتا ہے موعظے کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام جیسے موعظے سرزد ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ چیز ہمارے لیے غیر معمولی واقعہ ہے، تو وہ جن کو ہدایت پھر بھی جن کو ہدایت ملتی ہے وہ ایمان لے آتا ہے، اور جن کے دل وسوسات کا شکار ہوتے ہیں، اپنی خواہش نفس کو پوجتے ہیں اور ان کی طمع، لالچ، ان کی ہرس یا ان کی جو پریکٹس ہے، اس لیے تربیت کا بہت کردار ہے کہ ان کے دل اتنے اس قدر سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین پہ بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنے انبیاء بھیجے تاکہ ان کی غلاظتیں دور ہوں اور وہ نیک ہو جائیں، تو لہٰذا ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور ان کا ربط جو ہے نا اللہ سے مل جائے۔ یہ مفہوم اوور دا ہول بتا رہا ہوں۔ تو جب جن کو ہدایت نہیں ملتی وہ پھر انکار کر دیتے ہیں، اسی طرح صوفیہ اعظام کے حوالے سے دیکھا جائے تو صوفیہ اعظام حق آیا باطل بھاگ گیا، میرا مفہوم یہ چل رہا ہے۔ صوفیہ اعظام کے حوالے سے دیکھا جائے تو صوفیہ اعظام بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، ہجرتیں کرتے ہیں، علم کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ علم کا مفہوم میں نے پہلی اپنی سابقہ ویڈیو میں بتا دیا تھا۔ علم ایسا ایک انسان کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ یہ جان لیتا ہے کہ کیا اللہ پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند کرتا ہے۔ اگر اس چیز کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی رضا معلوم ہونے کے باوجود انسان غفلت کا شکار ہے یا جان بوجھ کے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یا جان بوجھ کے اللہ کے احکامات کے خلاف جاتا ہے، تو یہ اعلان بغاوت ہے۔ اور اگر اوور دا ہول قومی بغاوت کرنا شروع ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب نازل ہو جاتے ہیں۔ فطرت افراد سے تو غماز کر لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے مقدر کو معاف، پھر ملتوں پہ اللہ تعالیٰ پوچھ کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے نظام کو جھٹلایا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک حرکت میں آتی ہے، کیونکہ اللہ کے نظام کو جھٹلانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نظام کے خلاف چلتے ہوئے ظلم کا نظام قائم کیا جا رہا ہے، ناانصافیاں بانٹی جا رہی ہیں، انصاف کی بندر بانٹ چل رہی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اب صوفیہ اعظام چونکہ سرکار سے وابستگیاں حاصل کرتے ہیں تو مرد مومن کے پاس فقط کردار کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور میں پورے قرآن کے مفہوم کو دو الفاظ میں بیان کر دوں تو قرآن کہتا ہے کہ جن کو ہدایت ملی ہے وہ متقی پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے نزدیک برگزیدہ ہیں وہ متقی ہی پرہیزگار ہیں، اور تقویٰ تربیت کا وہ اعلیٰ پھل ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، اور اخلاق جن کے اچھے ہیں اس سے بڑا کوئی نیکی ہے ہی نہیں جس کا اخلاق اچھا ہے، اور اچھے اخلاق والا تو عبادت گزاروں سے اور عبادت والوں سے بھی زیادہ درجہ اس لیے حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے اخلاق کے حسنہ ہونے کی وجہ سے۔ اخلاق ہے ہی یہی کہ حدوں کو نہ پھلانگا جائے اور تقویٰ اختیار کیا جائے۔ تو لہٰذا جو کرامت ہوتی ہے وہ صوفی کا وصف ہوتا ہے، وہ پھل ہوتا ہے جو اس کے درخت پہ لگتا ہے تاکہ لوگوں کو پہچان کرائی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ شخصیت ہے، اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ صوفی کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہوتے جس کے ذریعے لوگوں کو وہ متاثر کرے، جیسے ظاہری دولت، عہدہ، یہ چیزیں افرادی قوت صوفی کے پاس نہیں ہوتی۔ صوفی کے پاس صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور سرکار کی محبت ہوتی ہے جس کے تحت وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی سے رو لگا لی، ظاہر بھی چیزوں سے رو لگا لی، وہ اللہ سے جو ربط تھا، کیونکہ درخت کی جڑ کاٹ دی جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے یا گر جاتا ہے، اسی طرح جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی حدود کو پھلانگتے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پہ ان کو وہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دنیا پہ ظلم کر سکتے ہیں، لوگوں کے حقوق چھین سکتے ہیں، لوگوں کو مار کٹائی کر سکتے ہیں، لوگوں کو کی زندگیاں تنگ کر سکتے ہیں، اجیرن کر سکتے ہیں، ناانصافیاں کر کے لوگوں کی زندگی میں زہر گھول سکتے ہیں اور اپنے مان چاہی نظریات کے تحت لوگوں کو ہانگ سکتے ہیں، مگر یہ آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، ہر ایک کی آزمائش ہو رہی ہے اس دنیا میں۔ تو مرد درویش کو وہ کرامت ایک پھل ملتا ہے جس سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ یہ شخصیت اللہ کی ہی برگزیدہ شخصیت ہے۔ لہٰذا جہاں پہ جادو ٹونا عام ہے، ہندوستان میں جادو ٹونا عام تھا، جب خواجہ صاحب ادھر تشریف لے گئے تھے جادوگر بہت زیادہ تھے، تو جب کرامات کا ظہور ہوا خواجہ صاحب سے تو انہوں نے استغفر اللہ، انہوں نے آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے بھی ان کی نظر میں کوئی بھی انہونی واقعہ ہوتا تھا تو وہ اس کو جادو سے منسوب کرتے تھے، اور جادو جو ہے انڈیا کا سب سے زیادہ برصغیر کا مشہور تصور کیا جاتا ہے۔ آج بھی مسلمان اگرچہ جادو پہ اعتبار نہیں کرتے اور جادو کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں، مگر پھر بھی آج بھی جادو کا تصور پایا جاتا ہے، اور لوگوں کو کبھی محبوب آپ کے قدموں میں، کبھی رشتہ داروں میں دراڑیں ڈلوانا، میاں بیوی میں لڑائیاں کروانا، رشتہ داروں میں لڑائیاں کروانا، اس حوالے سے بھی آپ کو بڑے عمل جوگی ملیں گے، مگر اس کے حوالے سے قانون کبھی بھی حرکت میں نہیں آتا، یہ بھی ایک حیرانگی کی بات ہے۔ لہٰذا میں اپنے اصل مقصد سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ تو اب کرامت جو ہوتی ہے وہ بیسک حقیقت میں ایک ایسا اللہ کی طرف سے مرد درویش کی کو دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ جب بھی نہ فکر و سپا میں نہ مال و دولت میں جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، تو جہاں بھی لوگ ظاہر بین آج دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے میں عہدہ طاقت دولت کی پوجا ہوتی ہے، آج اخلاقی قدریں پستی کا شکار ہیں، مگر یہ بھی ہے کہ کوئی مرد درویش کامل ادھر نظر نہیں آتا، ورنہ کائنات کا نظام بدلتا، کیونکہ کائنات کا تمام کا مرکز و محور مرد درویش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ڈیوٹی لگاتا ہے انسانیت کی فلاح کے حوالے سے، اور اسی طرح تمام تر شیطانی قوتیں اکٹھی ہو کے ظاہری طور پہ باطنی طور پہ اس مرد درویش کو گھرانا چاہتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوتا ہے تاکہ حق نہ پھیل سکے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ تمام صوفیہ اعظام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیروی کرتے ہیں، امام کی پیروی کرتے ہیں، وہ تمام زمانوں کے امام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، کیونکہ صوفیہ کبھی بھی عہدہ طاقت دولت کے پجاریوں کے سامنے نہیں جھکے، اور انہوں نے ہمیشہ ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کے دین سے ٹکرائے اس کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وقت کیا آپ دیکھیں تو جو کفار اور مشرکین جتنے بھی اکٹھے ہوئے ہیں انہوں نے حق کے ساتھ اس لیے ٹکرائے تھے کہ ان کی خواہش نفس مجروح ہوتی تھی۔ صوفی اپنی خواہش نفس کو مار کے اس مقام پہ پہنچتا ہے، اور اسی لیے سرکار کی حدیث ہے کہ خواہش نفس جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، جو خواہش نفس کی تابع داری کرتے ہیں، اور جو اپنے خواہش نفس سے پرے رہتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ صوفی کے لیے دنیا کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت جانتا ہے صوفی، اور اسی وجہ سے اللہ بے نیاز ہے، صوفی بھی بے نیاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ مقام آدمی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے امتی سابقہ انبیاء کی مثل ہوں گے۔ جب اخلاق و کردار کی بلندی قرآن کی وجہ سے ہمیں ملے گی تو پھر ہم جو ہے وہ اخلاق و کردار کے اعلیٰ کرینی میں جب پروئے جائیں گے، اور جب ہم ایک مشن لے کے نکلیں گے تو پھر ہماری باتیں یقیناً لوگوں کے دلوں میں گھر کریں گی، جب ہم ظاہری چیزوں کو کی طرف مائل ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو حقیقی معنوں میں سمجھتے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہوں گے، اور ہمارے بغیر تبلیغ کیے بھی کائنات تبدیل ہو جائے گی۔ یہ صوفی کہتا ہے۔ دانش و علم و فن بندگی ہوس تمام، عشق گرائے کشائے کا فیض نہیں عام ابھی۔
ہوس ہر جگہ جاری ہے، ہر کوئی کہتا ہے عہدہ طاقت دولت حاصل کر لوں، چاہے اپنے ضمیر کو ہی خاتمہ کر لوں۔ صوفی اپنی تن کی دنیا آباد کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ روحانی پرواز کرتا ہے۔ یہ جسم چند مسافتیں کر لیتا ہے، یہ ظاہری پرواز جسم کی یہی ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر سکتے ہیں، مگر جو عشق کی پرواز ہے، جو روحانیت کی پرواز ہے، وہ بہت بلند ہے۔ وہ دل کی میل کچیل ختم کرنے سے اور اپنی جو قلوب کی بیماریاں وہ ختم کر کے حق الیقین کی اس دولت پہ پہنچ جانا کہ انسان میں وسوسات جنم لانے اور ایمان کی طاقت اس کی تصدیق کرے۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، اگر بے یقینی یا وسوسات کا شکار تو تمہارا ایمان نہیں ہے، اور تمہارا ایمان نہیں ہے تو یہ غلامی سے بھی بدتر ہے، کیونکہ تم میں جذبہ نہیں پیدا ہوا۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جب ذوق یقین پیدا، جب ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اب دیکھیں، غلامی انسان اپنی خواہش نفس کا غلام ہوتا ہے اور وہ پھر خدا کے احکامات سے پرے چلے جاتا ہے، جیسے میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں بتایا۔ اسی طرح صوفی کہتا ہے اپنی خواہش نفس کا غلام نہ بنو اور وہ خدا کی عطایت میں لگا رہتا ہے۔ پیر و مرشد سے روحانی منازل طے ہوتی ہیں، اور پیر و مرشد چونکہ اللہ کی رحمتیں ان پہ برستی ہیں تو وہ نظر بھی آتی ہیں۔ آج کل کے صوفیہ تو خود بڑھ کے نظر آتے ہیں، تو ان پہ اللہ کی رحمتیں کہاں سے نازل آئیں اور کہاں پہ وہ، ان کو تو بس چندہ چاہیے، پیسے چاہیے۔ جو روحانیت کی منازل ہیں اور جو ولایت کے مناسب ہیں یا منصب پہ فائز کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو خواجہ صاحب سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ابھی میں نے تمہید باندھ رہا تھا اپنے موضوع کے حوالے سے، تو بہت ساری کرامات کا ظہور ہوا۔ جیسے میں نے بتایا کہ اولین جب پہلی کرامت ظاہر ہوئی، اول کرامت جو ظاہر ہوئی وہ یہی تھی کہ جب وہ مہراج آئے اور اس شخصیت کو دیکھا جو ظاہر تو ان کے مذہب سے وابستہ نہیں نظر آتا، مگر ان کا عبادت کا طریقہ مختلف تھا، اور جب انہوں نے، آپ نے فرمایا خواجہ صاحب نے کہ میں مسلمان ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تم شہاب الدین کے مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ تو وہ آگ بگولا ہو گئے کہ جو ہمارے سے جنگیں کر رہا ہے اس کا اس ہی مذہب سے وابستہ شخصیت ادھر ہمارے ادھر خطے میں کیوں آئی ہے۔ وہ ان کے وجود کو ناپسند کرنے لگے اور وہ بڑے ہی جارحانہ انداز میں خواجہ صاحب سے بدتمیزی کرنے لگے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں اللہ کی توحید کا پیغام سنانے آیا ہوں، میں ادھر خدائے واحد کا پیغام تمہیں دینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ مرد درویش ہمیں وحدت کا پیغام دے گا، ہماری طاقت ہوتا دولت کا اس کو اندازہ نہیں ہے، اور اس کو خدا نے کیا دیا ہے؟ صرف ایک پانی پینے کے لیے ایک برتن اور جائے نماز ہے، اور یہ جھونپڑی میں بیٹھ کے ہمیں خدا کا پیغام دے رہا ہے۔ مفلسی پہ تانا زن ہو رہے تھے، اور مگر وہ جو ہی خواجہ صاحب کے مطلب غلط ارادہ لے کے لڑنے کی سوچتے ہیں، تو خواجہ صاحب ایک نگاہ سے ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ان کے جسم جو ہے وہ ساکت ہو جاتے ہیں، اور ان کو توفیق نہیں ملتی کہ خواجہ صاحب کو نقصان پہنچا سکیں۔ اس طرح وہ واپس چلے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ اس طرح دوسرا واقعہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو پھر آپ آئے تھے، پھر انہوں نے آپ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی کہ اب تو نماز پڑھیں، ہم آسانی کے ساتھ ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں، مگر ان کو وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اور جب خواجہ صاحب نے نماز سے فارغ ہو کے ان کے مقاصد کو بھی بتا دیا، وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان کا تو ہماری طرف چہرہ بھی نہیں تھا، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور پھر ان کو یقین اور پختہ ہو گیا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، ہمارے ادھر آ گیا اور ہم اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکے۔ ظاہری طور پہ جو کسی کو مارنے کے لیے اسباب چاہیے وہ تو پورے تھے، اب وہ پھر چلے گئے۔ اسی طرح شادی دیو اور جے پال جو ان کے تھے جادوگر، وہ کیسے مسلمان ہوئے میں اپنی سابقہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو اب مزید کرامات جو رہتی تھی خواجہ صاحب سے منسوب تھی وہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے خواجہ صاحب دیکھا جائے تو لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ خواجہ صاحب آپ نے شادی کیوں نہیں کی، سنت رسول پہ عمل پیرا ہوں۔ ابھی لوگوں کی طرف سے بات ہو رہی تھی تو خواجہ صاحب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ سے سرکار نے فرمایا میری ایک سنت کو پورا کرو۔ آپ جب بیدار ہوئے تو آپ نے سوچا میں نے کون سی سنت پوری نہیں کی، پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہوا۔ اور اسی دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلمانوں کے ایک لشکر کا حاکم جو ہے وہ ملک خطاب جو ہے وہ کسی سے کفار سے جنگ کرتا ہے اور ادھر اس کو شکست دیتا ہے اور اس کی بیٹی کو لے آتا ہے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں کہ یہ
اس کو اپنا اس درگاہ میں اس کو خدمت گزار بنا دیں. آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, یہ عورت کو قید نہیں کرنا چاہیے, اور تم نے جو مشن سر کرنا تھا وہ کر لیا, اب اس پہ تمہارا اس پہ عورت پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کو آزادی دو, یہ جہاں جانا چاہتی ہے چلی جائے. اس طرح مختلف چیزیں. تو خواجہ صاحب کی اور بہت زیادہ وضاحت سے باتیں ہوئیں. تو جب وہ جانے لگا تو وہ بڑا دل میں ملال تھا کہ خواجہ صاحب نے میرا تحفہ قبول نہیں کیا. تو اس لڑکی نے ہی کہہ دیا کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ جہاں جانا چاہتے ہیں تو چلی جائیں, تو میں اس درگاہ میں آپ کی خدمت گزار بن کے ساری زندگی رہنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوں گے. اب دیکھیں, اندازہ کریں, واقعہ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے, اندازہ کریں کہ اخلاقیات کا پہلو ہو, اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی, نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق. جب آپ کے دل میں جب اخلاق اچھا ہوتا ہے تو پھر ایمان ہے, مگر کلمہ پڑھنے کی بات ہوتی ہے اور انسان مسلمان ہو جاتا ہے, اور منازل بڑی تیزی سے طے ہوتی ہیں. اگر دل میں ایمان نہیں ہے اور مسلمان ہو کے بھی اخلاقی پستی کا اگر آپ شکار رہیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں. اسی لیے اقبال کہا کہ مسلمان نہیں راک کا ڈیرا. تو اس کی وہ اس عظیم عورت کی اخلاقی بلندی دیکھیں کہ خواجہ صاحب جیسی متقی اور پرہیزگار شخصیت اس عورت کو اپنی بیوی قبول کر رہے ہیں جو غیر مسلم تھی. تو یہ ایک واقعہ. اور دوسرا واقعہ یہ بھی آتا ہے خواجہ صاحب کی شادی کے حوالے سے کہ سید وجیہ الدین بہت پریشان رہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے. انہیں خواب میں بشارت ہوئی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ تم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تم اپنی بیٹی کا نکاح خواجہ صاحب سے کر دو. یوں خواجہ صاحب کی 2 شادیاں تھیں, اور پہلی بیوی سے ایک لڑکی ہوئی تھی, ان کا نام ان کا نام حافظہ جمال تھا, اور مسلمان ہوئی تھی, ان کا نام آمتہ بی بی رکھ دیا گیا. اور دوسری جو تھی عصمت بی بی سے شادی ہوئی, اور آپ کے 3 اولادیں ہوئیں, 3 بیٹے ہوئے, فخر الدین, جمال الدین و حسام الدین. فخر الدین بھی بڑے جلال والے بزرگ ہوئے, اور آپ فرماتے تھے جس کو میرے والد سے کچھ نہیں مل سکا وہ میرے پاس آ جائے اس کو عنایت ہو جائے گا, اور ان کی بھی کرامات کا تذکرہ ملتا ہے. اب خواجہ صاحب کی طرف ہم جاتے ہیں. خواجہ صاحب کی کرامات کے حوالے سے ہم ذکر کرنا جا رہے ہیں. خواجہ صاحب کی کرامات کے حوالے سے ذکر کرنا قطب الدین بختیار کاکی کے بقول ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ سبزہ زار میں ایک عورت تھی, اس کا حاکم یادگار محمد بہت ظالم تھا, اور اس کا بیٹا کی امیر زادے سے دوستی تھی, اور امیر زادے نے کسی کا قتل کر دیا. اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جو اصل قاتل تھا بچ گیا, اور اس کے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. اور وہ عورت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آ جاتی ہے اور روتی ہے زارکتار, اور پاگلوں جیسی حرکت کرتی ہے, کیونکہ اس کا صبر ختم ہو چکا ہوا تھا, کیونکہ وہ اس کا ایک لوتا بیٹا تھا اور وہ بچپن سے یتیم ہو گیا تھا. اب خواجہ صاحب کے جو دربار جو ان کے عقیدت مند ہیں وہ ان کو منع کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں تھا یہ کوئی حواس باختہ ہے, یہ پاگل عورت ہے جو اس طرح کی حرکات کر رہی ہے. مگر جب دل میں آگ لگی ہو تو انسان کو چین کہاں رہتا ہے, اس کا تو سکھ چین ختم ہو گیا, اس کی ساری زندگی کی کمائی ختم ہو گئی. خواجہ صاحب کے نے جب یہ آواز سنی کسی عورت کے چیخنے کی, تو آپ نے عقیدت مندوں گا کہ پتہ تو کرو یہ ہے کیا. اس وقت ایک عقیدت مند وضو کروا رہا تھا, آپ نے کہا میں وضو خود کر لوں گا, تم اس کا معلوم کرو. وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی حواس باختہ عورت ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میرا ادھر بیٹا ہے. تو آپ نے فرمایا ادھر کافی لوگ آتے ہیں تو اسے دیکھنے دو اپنا بیٹا. انہوں نے کہا یہ عقل سے پرے عورت نظر آتی ہے. تو آپ نے فرمایا اتنے دیوانے ادھر آتے ہیں ہماری بارگاہ میں, اگر ایک عورت دیوانی آئے گی, اگر اس کو تسکین ہوتی ہے اپنا بیٹا تلاش کرنے میں تو اسے کرنے دو. وہ آتی ہے, وہ آپ سے التجا کرتی ہے, وہ سارا واقعہ بیان کرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو اب وقت گزر چکا ہوا ہے, اگر اس کو یہ واقعہ معاملہ پیش آنے سے پہلے بتاتی تو شاید اس کا حل نکل آتا, مگر ابھی اس کا حل ناممکن ہے.
اب اسی پہ صبر کرو. وہ کہتی ہے مجھے صبر نہیں آئے گا. اور خواجہ صاحب کے مخالفین نے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اس شخصیت کی دعا رد نہیں جاتی ہیں, یہ انسانیت کا مسیح ہے, لہٰذا اس سے تم اپنی التجا کرو یہ وہ, تاکہ بعد میں ہم اچھالیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ صوفی بزرگ کے پاس ایک عورت گئی اور وہ یہ وہ, اور اس طرح کے عجیب سی افسانے تراشنے کا موقع ملے گا. بہت سارے واقعات ایسے آپ کو ملیں گے جو میں ابھی بیان کروں گا. تو آپ اس کا نام کیا اس کو سمجھاتے ہیں, وہ اس کے دل کو قرار نہیں تھا, وہ بے چین تھی, رو رہی تھی. پھر آپ اس کے ساتھ وہ مقتل کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہجوم بھی ہوتا ہے, اور وہ جھلا جو ہے وہ عورت کو بڑا پھر تانے میں نہیں دیتا ہے, اور اس کی باتوں کو کہتا ہے کہ تمہیں بھی کہیں میں پھانسی نہ دے دوں, تم کیا ایسی حرکتیں کر رہی ہو, اور یہ لے جاؤ اپنے بد کردار بچے کی لاش. اسے نہیں پتہ کہ خواجہ صاحب اس کے ساتھ ہمراہ ہیں. خواجہ صاحب جب جاتے ہیں ادھر, پھر عصر کی نماز ادا کرتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ سے التجا کرتے ہیں, اور اس کے بیٹے کے جسم پہ ہاتھ لگاتے ہیں, اور اس کو جنبش ہونا شروع ہوتی ہے, وہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ کرامت بڑی تصدیق کے ساتھ انہوں نے لکھے ہوئے بہت سارے حوالے دیے ہیں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں حوالے درج کر سکوں. عشق کی بات دل میں آئے قبول کر لو, نہیں دل میں آتی نہ قبول کرو. بہرحال خواجہ صاحب کی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے حاسدین سے محفوظ رکھا, اور حق آ گیا, باطل بھاگ گیا, اور ایسا کفر کے وانوں میں لرزہ طاری ہو گیا کہ کافر بھی کلمہ بولے, اور یقین کی دولت مل گئی. آج مسلمان بے یقینی کا شکار نظر آتا ہے, اور کیونکہ آج جو مبلغین ہیں ان کے دل اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے کہ وہ اس مقام پہ جا کے اللہ کے کلام کی تصدیق کر سکے کہ وہ روحانیت کا فیض کا چشمہ جاری ہو, اور وہ ان سے کرامات کا ظہور, اور اللہ کی رحمتیں برستی نظر آئیں کسی مرد مومن پہ, حق و یقین کی آنکھ سے لوگ خدا کی رحمتوں کو دیکھ سکیں. زدہ قوت ہی تحید کبھی, آج فقط مسئلہ علم و کلام. اب علم کے ساتھ بحث و مباحثے تو جاری ہیں, مقامات ظاہر کرنے کے لیے کسی چیز کے, اللہ تعالیٰ کی ذات تک کے مقامات ظاہر کرنے کے لیے بحثیں جاری ہیں, مگر وہ جو شخصیت مرد مومن کو اللہ پہ بھروسہ, اور اللہ کو مرد مومن پہ بھروسہ, اور حق و یقین کی جو دولت ہے, اللہ کا نائب کا تصور بھی یہی ہے, وہ اسی وقت پورا ہوتا ہے جب مرد مومن واقعی اپنے اوصاف سے آشنا ہو, ورنہ وہ پستی کی طرف لٹا دیا جائے گا غفلت میں رہنے کی وجہ سے, اور وہ بے حیثیت ہو کے ختم ہو جائے گا. اب یہ دیکھا جائے تو یہ ایک تھی, اور اس کے بعد خواجہ صاحب بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے سنا, ساری رات اس پڑھا کے ساری رات روتے رہے, آنکھیں سرخ ہو گئیں کہ اب بڑا مشکل ہوتا ہے کرامت پہ کرامت. لوگ جو ہیں وہ بعض تو لوگ عقیدت میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب مزید ہمیں کرامات دیکھنے کو ملیں, اس لیے بعض زیادہ صوفیہ کرامات کو پسند نہیں فرماتے, اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے دوست کی ایسی التجا ہوتی ہے جو اللہ رد نہیں کرتا. مگر میں نے میں نے ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا کل, ایک بزرگ کا جنہوں نے 3 دفعہ خوارزم کو تباہی سے بچایا تھا چنگیز خان سے, اور 4تھی دفعہ غیب سے آواز آئی تھی کہ آپ بس کب تک آپ ان کے درمیان ڈھال بنے رہو گے, اب ان کو ان کی لاپرواہیوں کوتاہیوں کا اور ان کی جو اللہ سے کول کیا ہوا ہے اس سے بھاگنے کا اب ان کو مزہ چکھنے دو ان پہ ذرا, اور پھر تم بھی شہید کر دیا جاؤ گے. اب وہ بزرگ بھی ادھر گئے, میدان عمل میں گئے تھے اور لڑے تھے اور شہید ہو گئے تھے. تو لہٰذا صوفیہ اعظام اللہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے, مگر اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی اللہ سے وابستگی ہوتی ہے تو کافی حد تک صوفی کا کام کرامات دکھانا نہیں ہوتا, بلکہ اس کا انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہوتا ہے. مگر جاہل لوگ بزرگوں سے منتیں مانگتے ہیں, ان سے اپنی حاجتیں مانگنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو عقل اور دل میں جو پردے حائل ہیں وہ ختم کرنے کی طرف نہیں آتے, اچھائی کی طرف نہیں آتے, اللہ سے وابستگی پیدا کرتے, دونوں جہاں کی عافیت نہیں مانگتے. وہ صرف اپنے ساتھ فرضی اور ظاہری فائدے کے لیے, چند لمحاتی فانی دنیا کے فائدے کے لیے صوفیہ سے بعض لوگ, بہت زیادہ لوگ اس لیے صرف عقیدت کرتے ہیں.
اور جو عجیب قسم کے ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں. اس لیے بعض جو تنقید نگار وہ تنقید کرتے بھی نظر آتے ہیں. تو کرامت کا ظہور ہونا، بار بار کرامت سرزد کرنا زیب نہیں دیتا. اور ویسے بھی یہ جب اللہ چاہتا ہے کرامت ظاہر ہوتی ہے. کوئی بھی صوفی خود سے اپنی کرامت ظاہر کرنا جائز قرار نہیں دیا گیا. اسی طرح ایک واقعہ اور پیش آتا ہے کہ آتش پرستوں کے حوالے سے تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. ادھر بھی مکالمہ ہوا، لوگوں کے ایمان ضائع جا رہے تھے، تو خواجہ صاحب ادھر گئے اور خواجہ صاحب نے ان کے عقیدت مندوں نے کہا خواجہ صاحب ادھر جائیں. آپ نے ان کو عقلی دلائل دیے مگر وہ انہوں نے نہ مانا. آپ نے فرمایا یہ آگ کی تو فطرت ہے جلانا. آپ نے فرمایا تم ان کو آگ کو کیوں پوجتے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں جلائے گی نہیں. آپ نے کہا کتنی سالوں سے ادھر اس کی عبادت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کافی زندگیاں گزار دی. آپ نے فرمایا پھر اس کو چھو کے دیکھو. کہتے ہیں یہ ہمیں جلائے گی. یہ وہ کہتے ہیں اگر اچھا وہ بڑے تیز بننے کی کوشش کی. انہوں نے کہا آپ اگر اس کو چھو لیں، اگر آپ ہمیں منع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ خدا کی عبادت کرو، خدا آپ کو دوزخ سے بچائے گا، تو آپ اس آگ کو چھو، آپ کی بات کا بھی پتہ چل جائے. آپ نے فرمایا آگ کی فطرت ہے چھونا، تو لہٰذا اسلام جو ہے نا وہ منع کرتا ہے کسی فطرت کے خلاف جانے سے. وہ نہیں مانے. آپ نے دلائل وغیرہ دیے. کافی لمبی بحث ہے، میں شارٹ کر کے بیان کروں گا. پھر آخر پہ آپ نے اپنے اور آپ جب واپس جانے لگے اور نصیحت بھی نہ عمل اثر کیا تو آپ واپس جانے لگے تو کتنے بندوں نے کہا کہ پھر یہ تشہیر کریں گے کہ مرد درویش آئے اور وہ بھی ناکام لوٹ گئے. اور اس طرح ان کی یہ بغداد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جب خواجہ صاحب بغداد میں تھے. تو یہ پھر آپ کی تشہیر کریں گے کہ ہم نے ان کو بھی لاجواب کر دیا اور یہ وہ، اور وہ پھر زیادہ خوش ہوں گے. تو آپ نے پھر اپنے جوتے اتار کے اس آگ میں ڈالے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اور پھر وہ اسی طرح واپس نکال لی گئے اور انہوں نے پھر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. اسی طرح خواجہ صاحب چونکہ اجمیر شریف میں تھے اور دہلی میں تھے، قطب الدین بختیار کاکی جو 13 سال کی عمر میں خواجہ صاحب سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے حلقے چشتیہ میں شامل ہوئے. تو ملتان سے تو یہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین کو خدا حافظ کہا. تو آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی دہلی میں. بڑا عجیب سا واقعہ پیش آتا ہے. اس واقعے سے پہلے میں کچھ بیان کروں گا کہ شمس الدین التمش کے حوالے سے کہ شمس الدین التمش کو صوفیہ سے بڑی عقیدت تھی. تو خواجہ صاحب نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ حاکم وقت بنے گا. میں شارٹ کر رہا ہوں واقعہ. اور پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا اس کو. اور شمس الدین التمش وہ تھے جو ترکی کے شہری تھے، ترکی کے رہنے والے، ترکی کے تھے شہری، مگر ان کے گھر والوں کی ناروا سلوک اور بھائیوں نے اس کو بھیج دیا. ادھر غلامی کا سسٹم ہوگا، غلامی تقسیم در غلام بنتے مختلف مالک اس کے بنے. اس غلام ایک تھا مگر مالک بہت سارے بنے، کیونکہ بکتے بکاتے آگے آتے آئے. قطب الدین ایبک کو پسند آ گئے. انہوں نے ان کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیا. وہاں فوج میں بڑے اس کا نام کیا ہے، کارنامے دکھائے اور بہادری کے قصے مشہور ہو گئے. اور یوں قطب الدین نے اپنی بیٹی کی شادی التمش سے کر دی. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کی وہ پیشین گوئی بھی سچ ثابت ہوئی 13 سال بعد، یا واللہ عالم 10-12 سال بعد، کہ یہ بندہ ہندوستان کا حکمران بنے گا. پھر وہ بھی وقت آتا ہے جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پہ الزامات لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ ایک عورت شمس الدین التمش کے دربار میں آتی ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی اس 2 ماہ کے بچے کے غیر شرعی باپ ہیں. تو لوگ حسد کرتے تھے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ظاہر بین علماء بھی چونکہ قوالی کے خلاف تھے، پہلے قوالی کے حوالے سے جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا. شمس الدین التمش چونکہ صوفیہ سے عقیدت رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے ان کو حاسدین کو چپ کروایا. مگر یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے قوالی جائز ہے یا نہیں جائز. ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا حال کے لیے جائز ہے، صحابہ حال کے لیے جائز ہے، صحابہ کال کے لیے ناجائز ہے. مگر یہ علیحدہ سے بحث ہے، ہم ادھر میں نہیں جائیں گے. اچھا، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی.
تو اب یہ ایک الزام لگ گیا، اور بہت گریہ زاری کر رہی ہے اور بڑے مکر سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی اس حوالے سے اگر کوئی میرے دربار میں بھی بااثر شخصیت ہوگی اسے بھی سزا ملے گی، کیونکہ یہاں پہ انصاف ہوتا ہے۔ وہ عورت نے مکر کے ساتھ کہا، روتے ہوئے کہا کہ آپ اس شخص سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، جب آپ اس کا نام سنیں گے تو آپ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے فرمایا انصاف ہوگا۔ تو پھر جب قطب الدین بختیار کاکی کا نام لیا تو آپ حیران ہو گئے۔ اس کو بارہا سمجھانے کی بھی، بعد میں دربار کے بعد بھی سمجھانے کی کوشش کی، تمہیں ہوش ہے، تم کیا بات کر رہی ہو، مگر وہ بددستور۔ ادھر خواجہ صاحب کو قطب الدین بختیار کاکی خواب میں ملتی ہیں اور بتاتے ہیں سارا واقعہ، اور آپ خواجہ صاحب حکم دیتے ہیں کہ تم نے میرے آنے تک اس معاملے کو ملتوی رکھو۔ اور اس وقت خواجہ صاحب کی عمر 90 سال تھی۔ خواجہ صاحب پھر دہلی تشریف لاتے ہیں، اور اس دوران جو چپکلشی ہوئی ہوں میں اس کو حذف کر رہا ہوں کیونکہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو وہ عورت جو تھی، وہ عورت اس کا نام کیا ہے، وہی مکر کر رہی ہے۔ یہ وہ خواجہ صاحب جب آئے تو اس وقت اس کو آپ نے نہایت مدلل طریقے سے اور ظاہری جتنے بھی تھے طریقے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قاضی جو کہ عہدے پہ جو فائز تھا وہ بھی بظاہر وہ صوفیہ سے بہت زیادہ خلاف تھا، مگر ظاہری طور پہ وہ اس کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس پہ جانبداری کا آ جانا تھا۔ تو اب وہ جو ہے اب بحث و مباحثہ جاری چل رہا ہے، اور خواجہ صاحب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تمہیں پتہ ہے الزام کی کیا حقیقت ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے، یہ وہ روئے جا رہی ہے۔ اس کو بڑے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ آپ نے فرمایا کہ اس کا تقویٰ پورے دہلی میں مشہور ہے اور لوگ اس کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور تم اس پہ الزام لگا رہی ہو۔ پہلے تو آپ نے فرمایا اس کے کردار کی بھی تصدیق ہونی چاہیے، عورت کی بھی، اور پھر پتہ چلے نا۔ قطب الدین کا تو کردار صاحب کے سامنے آیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنی طرف سے گواہ پیش کرو، اگر تمہیں ان کی تو گواہی سارا دے رہے ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھ پہ یہ ہوا ہے، تو اگر ان کی گواہی قبول نہیں ہے تو دہلی والے گواہی دیتے ہیں کہ خواجہ صاحب جو ہے وہ ایسی شخصیت نہیں ہے، مگر تم اپنی طرف سے گواہ لے آؤ۔ اب گواہ آتے ہیں تو اس کا نام کیا ہے، ان کی جب خواجہ صاحب ان کی طرف ایک نظر کرتے ہیں تو ان کو ہمت ہی نہیں پڑتی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور جو غلط قسم کے عزائم ہیں ان سے ان کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو ان کو یہ بھی ڈر تھا التمش شدت ہے صوفیوں سے، تو اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو ہمیں سزائیں بھی مل سکتی ہیں، لہٰذا وہ خاموش ہی رہے اور وہ سائڈ پہ نکل گئے۔ اب عورت مکر کر رہی ہے کہ ان گواہوں کو اس لیے موقع نہیں ملا کیونکہ یہ التمش جو ہیں وہ عقیدت رکھتے ہیں صوفیہ سے، تو لہٰذا ڈرتے ہوئے انہوں نے گواہی نہیں دی، اس لیے مجھے اب کیا انصاف نہیں ملے گا، اور دہائیاں دینی شروع ہوگی۔ اور جو ہندو تھے جو بڑے خوش تھے کہ جن کا مذہب آہستہ آہستہ مٹ رہا ہے، وہ بڑے خوش تھے، اور منافق قسم کے لوگ بڑے خوش تھے جو صوفیہ سے بد کی دی رکھتے تھے، کہ کیونکہ وہ ان کو قطب الدین بختیار کاکی پسند اس لیے نہیں تھے کہ وہ دلوں پہ حکومت کرتے تھے، اور دلوں کی حکومت ان کو پسند نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو بے حیثیت جانتے تھے قطب الدین بختیار کاکی کی موجودگی میں۔ تو لہٰذا آپ جب وہ 4 گواہ بھی نہیں ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ بڑی اس کو سمجھانے کی کوشش کی خواجہ صاحب نے منطقی دلائل کے ساتھ، وہ منطقی دلائل میں بیان نہیں کروں گا، تو مگر وہ پھر بھی نہیں مانی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب یہ بچہ بولے گا۔ وہ سب حیران ہوئے، وہ جو قاضی تھا وہ بھی حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، اور خواجہ صاحب کی ویسے تو کرامات جو تھی وہ بہت زیادہ تھیں، اس کا نام کیا ہے مشہور ہندوستان میں، تو وہ سب حیران ہو گئے کہ بچہ کیسے بولے گا۔ وہ عورت بھی تھوڑی سی سہم گئی کہ واقعی کوئی انہونی نہ ہو جائے، مگر آپ نے قاضی سے فرمایا کہ اب تو اس سے بچے سے پوچھ کہ اس کا باپ کون ہے۔ تو وہ اس نے پوچھا، وہ روئے جا رہا ہے، جب وہ روئے جا رہا ہے اسے نہیں پتہ چل رہا کہ کیا جواب دینا ہے، کیونکہ وہ بچہ تو ابھی اس پہ وہ نگاہ نہیں پڑی، وہ شفقت کی نگاہ نہیں پڑی، وہ معرفت کی نگاہ نہیں پڑی کہ وہ بتاتا، اور خواجہ صاحب کا بھی حکم بھی ڈائریکٹ طرح سے نہیں آیا۔
تو وہ روئے جا رہا ہے. تو وہ قاضی خوش ہو گیا دل میں کہ یہ بچہ بھی نہیں بتا سکتا, تو لہٰذا اب قصورور قطب الدین بختیار کاکی ہوں گے اور ان کو سزا ملے گی, اور یوں ہمیں ہمارے دل کی حسرت قبول ہو جائے گی کہ ان کی ہستی سے جو ہمیں عداوت ہے اب اس سے بدلہ ہم لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو خواجہ صاحب نے پھر اس بچے کی طرف نگاہ کی اور اللہ سے دعا کی اس وقت, اور بڑے پرسوز طریقے سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے جو انسان کو عزت دیتا ہے, اور مختلف طریقے سے دعا کی, اور بچے کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ مبارک لگائے. تو پھر حکم دیا کہ بتا بچے تیرا والد کون ہے. تو اس نے بتا دیا کہ اسی دربار میں جو ہے التمش کے دربار میں ہی بندہ موجود ہے جو میرا والد ہے. اور اس نے پہلے کیا السلام علیکم یا سلطان الہند. سلطان الہند کا تو سرکار کی طرف سے لقب خواجہ صاحب کو ملا ہوا تھا, دلوں پہ حکومت کرتے تھے, حقیقی معنوں میں سلطان الہند تو خواجہ صاحب تھے نا. اس چیز کا التمش بھی اظہار کرتا ہے, کہتا ہے کہ حقیقت میں سلطان الہند خواجہ صاحب ہی ہیں. تو پھر وہ بچے نے گواہی دے دی, تو وہ عورت بے ہوش ہو کے گر گئی, اور پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا اور تائب ہو گئی کہ میں نے یہ, اسی وقت اس نے قبول کر لیا تھا کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا. اور یوں جو لوگ قطب الدین بختیار کاکی سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے, انہوں نے اور خواجہ صاحب نے ان پہ یہاں کر دیا تھا کہ قطب الدین بختیار کاکی کی ذات حقیقت میں ہی ہوں, چونکہ میں نے قطب الدین بختیار کاکی کو ولایت عنایت کی ہے دہلی کی, تو لہٰذا یہ تنہا نہیں ہے ادھر. تو یوں وہ ایک منافقین کی اور جو سازشیں تھیں, اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا کہ عشق اور عقل کی جنگ جاری رہی ہے, کیونکہ عقل افسانے تراشتی ہے اور ایمان کی تصدیق نہیں کرتی جب وہ انہونی اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہے. اور جب عمران بٹ صاحب کیسے ہیں آپ, تو وہ ان کے تصدیق نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جو پھر یہ اس واقعے کے بعد بہت سارے ہندو جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے یہ بڑی انہونی تھی کہ ایک 2 ماہ کا بچہ بھی بول سکتا ہے. تو تاریخ میں ایک اور واقعہ ہے جب حضرت مریم علیہ السلام پہ لوگوں نے غلط قسم کی باتیں کی, تو بچہ بول پڑے اللہ کے نبی جو تھے, اور انہوں نے تصدیق کی تھی کہ ہاں میں بغیر باپ کے پیدا ہوں. اب یہ دیکھا جائے تو خواجہ صاحب کی ہستی کی طرف دیکھا جائے تو نائب رسول کا لقب ملتا ہے, اور سرکار کے سے فیوز و برکات ہی ہیں. اور حقیقت میں پس پردہ دیکھا جائے تو جو روحانی قوت جو جس کی تاثیر سے سلطان الہند ادھر انڈیا میں بیٹھے ہوئے, تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہی تھی, جو چاہتی تھی کہ ادھر سے کفر شرک ختم ہو جائے اور اللہ کی توحید کا پیغام عام ہو جائے. تو تنہا خواجہ صاحب نے ہندوستان میں اسلام کے پیروکار آباد کیے اور کفر کو مٹا دیا. یہ تھی روحانیت اور یہ تھا خواجہ صاحب کا کمال. جیسے میں نے بیان کیا, شادی دیو اور جے پال جو تھے وہ غیر مسلم تھے اور جادوگر تھے, اور انہوں نے خواجہ صاحب کا مقابلہ کیا تھا اور ایمان لے آئے تھے. یہ تاریخ اپنے واقعات کو دہراتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ بچہ بول پڑا اور تاریخ میں بھی واقعہ ملا. اسی طرح جس طرح فرعون کے دربار میں, فرعون کے محل میں جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس گئے تھے, تو انہوں نے بھی جادوگر لے کے آئے تھے اور انہوں نے جادو کیا اور ان کا جادو مانا جاتا تھا. اور آپ نے اپنا عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. عصا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ خدا کی مدد کے بغیر تمہارا جو تبلیغی مشن ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں تصدیق خدا نہ کر دے. اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ خود ہی کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی پہلے اپنے مقامات کو تو پہچانو. جب تم اپنے اوصاف کو پہچانو گے اور اپنے آپ میں وصف پیدا کر لو گے, پھر تم اس قابل ہو کہ مؤثر طریقے سے آپ وہ کلام بیان کرو جو دلوں میں گھر کر جائے اور تم سے اللہ کی رحمتوں کا اظہار ہو. اور تمام وہ جادوگر تھے, ان کے جتنے بڑے بڑے عزدے تھے وہ کھا لیے عصا نے, اور پھر وہ دوبارہ
موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سانپ پکڑ لیا اور وہ تمام مسلمان ہو گئے، اور فرعون نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہیں تباہ کر دوں گا، کیونکہ ہمارا جو ایمان تھا تم ہی تھے، ہماری شیطانی طاقتوں کو پروان چڑھا جو تقویت ملتی تھی تمہاری وجہ سے ہی ملتی تھی۔ ہم لوگوں پہ زیادہ داریاں قائم کرتے ہیں، اگر تم ہی مسلمان ہو جو کہ کلمہ پڑھ لو گے یا موسیٰ کے دین کو قبول کر لو گے تو پھر ہم بے حیثیت ہو جائیں گے، اور یوں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے تمام جادوگروں کا جو سانپ بن کے اور کبھی شعلے آ کے آ رہے تھے، وہ آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو دائرہ لگا کے ان میں بٹھا دیا تھا، اور انا ساگر کے اور ان کی جادوگری نہیں چلی تھی۔ اور اسی طرح انا ساگر جو ہے وہ ایک کوزے میں خواجہ صاحب کے سما گیا اور وہ رونے لگے، اور یہ بھی خواجہ صاحب کی کرامت تھی۔ تو لہٰذا شیطانی قوتیں شیطان سے مدد مانگتی ہیں، اور انسان مٹی سے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور ادراک دیا ہے، فہم و فراست دی ہے۔ مومن کی حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور وہ اس کو ملتی ہے جو اللہ کی حدوں کو پھلانگتے نہیں، اور یوں ان کو مقامات ملتے ہیں جب وہ قربانیاں دیتے ہیں، جو پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں اور اپنے جذبوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو سابقہ ویڈیو میں عشق جو ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہستیوں میں حلول کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خواہش نفس کا شکار ہوں اور آپ عشق کے مسافر کہلائے جائیں۔ آپ کا دعویٰ عشق تو ہو سکتا ہے مگر آپ عاشق نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ عاشق وہی ہے جس کے کردار کی خوبصورتی اور بلندی اس قدر ہو کہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن کی یہی ہوتی ہے۔ مومن غلط بات پسند نہیں کرتا، مومن اللہ کے لیے ہی محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کے بندے کی یہ خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں کون، وہی ہیں جو تقویٰ والے ہیں، جو حدوں کو نہیں پھلانگتے، جو اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ اب دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک طرف اہل عشق ہوتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال، دولت، اولاد، جان سب کچھ قربان کر لیتے ہیں، ہجرتیں کرتے ہیں، اور پہلے تو اپنے ہو جس میں صداقت کے لیے تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، وہ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرتے ہیں۔ سرکار سے جام عشق بھی نوش کی ہے، سرکار بھی غار حرا میں جاتے تھے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے تھے، تو یہ بھی اپنے قلوب کی اصلاح کے لیے ریاستیں مجاہدے کرتے ہیں، اور پھر ان کو یہ مقامات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ان پہ بارش ہوتی ہے، اور جس طرح کمرہ لائٹ سے روشن ہوتا ہے اس طرح ان کے دل منور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ جو ان کو ہدایت دیتا ہے، اور جو ان میں جذب و مستی کفیت ہوتی ہے وہ منازل طے کراتی ہے۔ ایک واقعہ بہت اہم ہے، جب خواجہ صاحب دہلی تشریف لائے تو ایک دفعہ خواجہ صاحب کے قطب الدین بختیار کاکی کے پاس آتے ہیں، تو قطب الدین بختیار کاکی کے پاس تو اگرچہ بہت زیادہ ایسے لوگ تھے جو معرفت کے شہباز تھے، پر ان میں خواجہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ اس وقت چلہ کر رہے تھے، اور خواجہ صاحب خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک شہباز ہے جس کی آسمان پہ پرواز ہے، اس سے مجھے ملواؤ۔ تو 40 دن کا چلہ تھا، مگر خواجہ صاحب کی نگاہ سے جو مقامات ہو سکتا ہے عبادات سے بھی نہ ملیں، وہ پیر و مرشد کی نسبت سے مل جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی قلب و نظر میں وہ حد درجہ وسعت لے آتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے جب قطب الدین بختیار کاکی ان کو لے کے گئے ان کے پاس، تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جذب و مستی کفیت میں آنکھیں بند کیے ہوئے کچھ ورد کر رہے تھے، تو روزے کے ساتھ تھے، تو اٹھنا چاہا، نکات اس قدر تھی کہ خواجہ صاحب کے ادب کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہو سکے، اور بار بار اٹھے بار بار گرے۔ خواجہ صاحب نے آپ کو سہارا دیا، کھڑا کیا، اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کو فرمایا اس سے اتنی ریاستیں مجاہدے کیوں کروا رہے ہو؟ تو آپ نے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کو گلے لگا۔ یہ پہلی ملاقات تھی بابا فرید کی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ سے، اور یوں پھر ان کو ان کے بھی حجابات ہٹ گئے، اور ان کو وسط قلبی ملی، اور روحانیت کی جو ہے وہ منازل طے ہوئی۔ تو صوفیہ اعظام دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، وہ دل کی کثافتیں کدورتیں ختم کرتے ہیں، اور دل روحانی پرواز ایسی ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی، جو جتنی زیادہ اونچی پرواز اڑ لیتا ہے اس کے لیے مزید نئی منزلیں آ جاتی ہیں، اور یوں منازل پہ منازل طے ہوتی ہیں، اور یوں
انسان خدا کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ مومن کی یہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ آفاق اس میں گم ہے۔ کافر اپنی حرص، لالچ، طمع کی وجہ سے دنیا میں گم ہو جاتا ہے اور خدا کو بھول جاتا ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے، مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ دنیا پہ وہ حاکمیت کرتا ہے اور اللہ کا پیغام پھیلاتا ہے، جیسے خواجہ صاحب نے بلایا، داتا صاحب نے بلایا، غوث اعظم نے بلایا، لال شہباز کلان، جتنے بھی صوفیاء اعظم، سلطان باہو کے ماننے والے دل کے ذکر کی بڑی بات کرتے ہیں کہ دل سے ذکر کیا جائے، اس کی بڑی بات کرتے ہیں، تو تاکہ دل میں جو ہے نا حجابات وہ ختم ہو سکیں۔ تو اب مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی جو میرے ذہن سے نکل گئی ہے، میں کسی ڈیٹریکٹ ہو گیا ہوں، تو پھر خواجہ صاحب کی طفیل بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے لیے دعا بھی کی آپ نے، اور یوں ان کو اور وقت نے دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ آپ کے در پہ حاضری کے لیے، قدم پوشی کے لیے اجازت طلب کرتے تھے، مگر آپ ان سے نہیں ملتے تھے، اور جتنے بھی صوفیاء اعظم ہوئے انہوں نے کبھی بھی عہدہ طاقت دولت کے پجاریوں کو ایک طرف نگاہ نہ کی۔ ایک ہی ایسے ہی مرید کا ذکر آتا ہے خواجہ صاحب کے سید علی کا، جس نے قرض لیا ہوتا ہے، چند پیسے لیے ہوتے ہیں کسی بندے سے، مگر وہ شخص درگاہ حجویر میں آ کے سید علی کو گریبان سے پکڑتا ہے اور اس سے جھگڑا کرتا ہے کہ میرے پیسے ابھی کے ابھی دو، اور آپ اس کو فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، چند دنوں بعد لینا۔ خواجہ صاحب معاملے کی نزاکت نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، انہیں نہیں پتہ کہ انہوں نے قرض لیا ہوا ہے، جب اس سے پوچھتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ صورتحال ہے، تو آپ فرماتے ہیں چند دنوں بعد اس سے قرض لے لینا، تم اس طرح بد اخلاقی کا مظاہرہ مت کرو۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں ابھی کے ابھی پیسے لے کے جاؤں گا۔ تو پھر آپ اپنی وہی چادر مبارک جو اپنے کندھوں پہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، آپ اتار کے زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ ادھر اشرفیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور وہ حیران ہوتا ہے خواجہ صاحب کی یہ کرامت دیکھ کے، وہ اپنی مطلوبہ رقم سے بھی زائد حرص اور طمع کی وجہ سے رقم اٹھا لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کچھ دنوں بعد وہی شخص دوبارہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مگر اس دفعہ اس کی کیفیت بڑی عجیب سی ہوتی ہے اور خستہ حالی کا شکار نظر آتا ہے، اور گڑ گڑا کے خواجہ صاحب سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے چونکہ اس دن مطلوبہ رقم سے زیادہ رقم لے لی، تو اسی دن میرے ہاتھ میں درد نکلنا شروع ہو گیا اور میرا ہاتھ سوکھ گیا، تو میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو جتنے بھی واقعات آئے ہیں صوفیہ کی زندگی میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی وہ تکبر کا شکار نہیں ہوتے، وہ عجز کا اظہار کرتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی لاج اللہ کی طرف سے رکھی جا رہی ہوتی ہے، وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو لہٰذا مگر چونکہ روحانیت کے بادشاہ ہوتے ہیں، شہنشاہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو صوفیہ سے فیض و برکات نہیں ملیں گی تو پھر ان کی تقوی اور پرہیزگاری کا حقیقی معنوں میں کیسا پتہ چلے گا؟ رایہ کار بھی تو بہت ہیں، مکار بھی تو بہت ہیں، خالص اور کھوٹے کی پہچان کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تو چونکہ کفار اپنی بیٹیوں کو مار دیتے تو اس سال بیٹی کوئی جنی نہیں کسی نے، اور ہر ایک گھر بیٹا ہوا، اور اس سال بارشیں بھی ہوئیں، سر سبز ہو گئی عرب کی زمین، اور لوگوں کے جانور جو ہیں وہ بڑے صحت مند اور موٹے تازے ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظلم پسند نہیں کیا اور ہر ایک کے دل خوشیوں سے بھر دیے۔ کیسر و کسریٰ کے محلات میں دراڑیں پڑ گئیں، اور آتش گدا فارس کا جو ہے وہ بجھ گیا، اس طرح کی بھی چیزیں ملتی ہیں۔ مگر دیکھیں آپ اس وقت تو میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان واقعات کی تصدیق ہوتی ہے، ہاں فلاں دن اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ قانونی کیا تھی، یہ ایسے کیوں۔ اور ویسے بھی اس دور میں نجومی بہت تھے، اور جو تعبیریں بتانے والے بہت تھے، اور اس طرح اپنے ظاہری علوم کے ذریعے بھی
باتیں پتہ کرنے والے بہت ہیں. جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے مختلف جگہ پہ بچپن میں سفر کرنے کے والے سے, تو اس دور کے عیسائی راہب یہ پہچان لیتے تھے کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں. ان کا علم بتاتا تھا اور ان کا ان کو جو مخصوص نالج انہوں نے حاصل کیا ہوتا اس سے وہ چیزیں جان لیتے تھے. تو لہٰذا خواجہ صاحب کے وہ معافی کا طالب ہوتا ہے کہ میں سرکار کی نسبت سے لوگوں پہ ظاہری طور پہ بھی ان کو فائدے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی مشکلات کم ہو رہی ہیں اور اسودگیاں زندگی میں آ رہی ہیں. تو اسی طرح دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے, وہ دیا جلانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. تو اسی طرح وہ التجا کرتا ہے خواجہ صاحب سے کہ برائے مہربانی مجھے صحت یابی فرما دیجیے اور میری جو نافرمانی ہے اس کے لیے معافی مانگیں. تو آپ نے اللہ کے حضور آپ نے فرمایا پہلے جس کی تمہارا یہ رقم کا مسئلہ نہیں ہے, تم نے جس کی دل آزاری کی ہے اس کے پاس جا کے معافی مانگو. وہ پھر سید علی کے پاس جاتے ہیں, ان سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں, وہ معاف کرتے ہیں. اور یوں پھر دیکھنے والے کہتے ہیں کہ 2-3 دنوں میں اس کے دوبارہ صحت یاب ہو گیا اور وہ خواجہ صاحب کا عقیدت مند مان کے آپ کے دربار پہ حاضری دیتا تھا, آپ کی درگاہ پہ حاضری دیتا تھا اور فیوز و برکات حاصل کرتا تھا. بیسیکلی اسلام جو ہے مرشد کا تصور ہے کیا؟ مرشد کا مفہوم ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو بھٹکنے نہ دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مت بھٹکو, ہاتھ سے حدیں نہ پھلانگو. اگر تو کوئی اس مقام پہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے وصف سے نہیں آتے, تو بھائی تم پیر و مرشد پکڑو ہی نا. تمہیں کون کہتا ہے پیر و مرشد پکڑو؟ تمہاری تربیت اچھی ہوئی ہے, تمہیں وصف سے نہیں آتے, اور اگر وصف سے نہیں آتے تم نہیں چاہتے کہ اپنی روحانی منازل طے کرو, نہ کرو. مگر اب تمہیں وصف سے بھی آ رہے ہیں اور تمہیں میں بد اخلاقیاں بھی بہت زیادہ ہیں, تو پھر اپنی تربیت کرواؤ. پہلے تو درسگاہ والدین ہوتے ہیں, پھر آپ کا اچھا نظام ہوتا ہے جو آپ کو اچھائی کی طرف لے کے آتا ہے. پھر اس طرح یہ چیزیں مختلف ہیں جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بیان کرتا ہوں, مگر میں اپنے ہدف سے ہٹنا نہیں چاہتا. تو آج مثالی معاشرہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ خواجہ صاحب نے تنہا کتنوں کو کلمہ پڑھا دیا, اور یہ ایمانی طاقت کی وجہ سے. آج ایمانی طاقت نظر نہیں آتی, آج دعوے نظر آتی ہیں, ایمانی طاقت نظر نہیں آتی. اور جو معرفت کے چراغ ہوں یا دین کے رکھوالے, ان کے چراغ بجھے نظر آتے ہیں, اور یوں لبرل سوچیں معاشرے میں نافذ نظر آتی ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ پاکیزگی نظر نہیں آتی, اور یوں معاشرے میں وحشت درندگی جنم لے رہی ہے, لا قانونیت جنم لیتی ہے, اور جہاں پہ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو آج کسی کی زبان ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے, اور حیرت کی بات ہے سب موجود ہے اس معاشرے میں, ہر مکتبہ فکر کے مذہبی حوالے سے بتا رہا ہوں موجود ہے, مگر کسی کا بھی تھنک ٹینک ایسا نہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ کام کر رہا ہو, جو انسانیت اس مقام میں پہنچا دے جس کی زبان ہو سے دوسرے محفوظ ہوں, جو ہدایت کا سرچشمہ ایسا بنے کہ چراغ سے چراغ جلے اور پوری دنیا میں خدا کی توحید کا پیغام پھیل جائے. ایسی چیز نظر نہیں آتی. تو خواجہ صاحب کے حوالے سے اتنی زیادہ کرامات ہیں, اگر میں ان کو بیان کرنا شروع کر دوں تو کئی گھنٹے جائیں گے جو کرامات بیان کرنے کے حوالے سے ہمیں چاہیے ہوں گے, مگر یہ چند سی کرامات صرف بتائیں گے. اصل میں میرا مقصد, میں پسند نہیں کر رہا کہ کسی بزرگ کے متعلق کرامات بتاؤں, کیونکہ یہاں پہ متنازع رائے پائی جاتی ہے, اور جو ماننے والے ہیں کرامات کے اور نہ ماننے والے دونوں مجھے ایک جیسے نظر آتے ہیں. تو جہاں پہ اہل شعور نہ ہو, جن کو وابستگی نہ ہو کسی کو, ایون ہمیں تو اسلام کی چاہ نہیں رہی کہ ہم سچی بول لیں, تو وہاں پہ صوفیہ کی کرامات کو کون مانے گا؟ تو لہٰذا صرف اس لیے میں نے بیان کی کہ کرامت ہے کیا, اور کرامت کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ اس کو متعلق بیان کرنا کہ کرامت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی منسوب ہوتی ہے, کہ کسی کی ذات کے متعلق اللہ تعالیٰ اس کی سچائی کی تصدیق کرتے ہیں. تو لہٰذا بہت سارے واقعات ہیں ابھی خواجہ صاحب کے حوالے سے, میں 4-5 ویڈیو اور بنانا چاہوں تو بنا سکتا ہوں, مگر اس کے علاوہ میں کوئی نئی شخصیت کے حوالے سے آؤں گا کہ ان کا عشق رسول اور ان کی کردار و گفتار کے حوالے سے بات ہوگی. بات ہو رہی ہے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. آج میری جتنی بھی ربیع الاول حوالے سے ویڈیو بنا رہی ہیں وہ اسی والے سے ہیں
کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ آج مسلمان کو کافر کہتا ہے، جبکہ صوفیہ نے تو کافروں کو مسلمان کر دیا۔ ان کے قلب و نظر میں حد درجہ کی وسعت ہوتی ہے، حد درجہ کی وسعت ہوتی ہے۔ اور بت پرستی یہ نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دو، یہی بت پرستی ہے۔ بت پرستی سے بھی ایک بڑی بت پرستی ہے، وہ ہے خواہش نفس کی بت پرستی۔ اسی لیے دوزخ کو جو خواہش نفس سے والے ہیں نا، وہ دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ خواہش نفس ہوتی ہے تو تم جتنے بھی لوگ ہیں بت پرست بھی ہیں، خواہش نفس ہے نا تو بت کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اگر خواہش نفسی صوفی اس لیے اپنی خواہش نفس کو ختم کرتا ہے، ضمیر کو زندہ کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کی طرف سے ایمان کی قوت میں اضافہ ہو اور ضمیر زندہ ہوگا اور سچائی، حق اور سچ کی تمیز ہو سکے۔ اور حق اور سچ کی تمیز نہیں ہوگی تو کبھی بھی وہ مقامات نہیں ملیں گے، بلکہ وہ بھٹکیں گے، اور بھٹکنے سے خدا نہیں ملتا۔ اور ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے نہیں کرتے، نہ سچ بولتے ہیں، نہ اپنی زبانوں سے کسی کو محفوظ رکھتے ہیں، لوگوں کے حقوق چھینتے ہیں، اور اس طرح مختلف برائیاں عوام ہیں، فحاشی، عریانی، اور جس طرح سوچوں نے قبضے تسلط قائم کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایسے ماحول میں نہ تو خدا کی توحید پنپ سکتی ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اگرچہ نماز روزہ حج زکوٰۃ باقی ہے، اے مسلمان تو باقی نہیں ہے، کیونکہ جو روح ہے نا دین کی وہ ختم ہوگی، اور روح دین کی اس وقت زندہ ہوتی ہے جب حقیقی معنوں میں جس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ حدوں سے پرے مت جاؤ۔ جب حدوں سے پرے نہیں جاؤ گے تو پھر ہی اللہ کا توحید کا پیغام دل میں گھر کرے گا، ورنہ ہم اسی طرح بھٹکیں گے، اور ہم جو اسی طرح بھٹکیں گے، اور ایک اپنی من چاہی خود ساختہ جو مفروضی ہیں اس کے تحت ہم زندگی گزاریں گے، اور ہمیں حقیقت تک وہ جو ہے نا آشنائی نہیں ہوگی، حقیقت تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا باطن کی آنکھ صوفی باطن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، تو پھر اسی وجہ سے ان کو وہ مقامات ملتے ہیں، اور پھر وہ عجب چیز ہے لذت آشنائی، ان کو لذت آشنائی مل جاتی ہے، اور ہر چیز سے وہ بھگانا ہو جاتے ہیں۔ تو بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اقبال التجا کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک جگہ پہ تو کہتے ہیں امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے استغفر اللہ، کہ جو خدا سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے ذریعے جو خدا نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا، ہم اسی کو جھٹلا رہے ہیں، تو آج ہم پستی کا شکار ہیں، اندھے گونگے بہرے ہو گئے ہیں، تو ہم باعث رسوائی پیغمبر اس لیے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے راہ ہدایت کا سامان نہیں کر سکے، اور بے معنی سی تبلیغیں ہماری جا رہی ہیں، جس سے کردار کی خوبصورتی زندہ نہیں ہوتی، کیونکہ شرابی مسلسل شراب پی رہا ہے، زانی زنا کر رہا ہے، حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، ناپ تول کرنے والا ناپ تول کر رہا ہے، جس کی زبانوں سے دوسرے محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی حق و سچ کا پلیٹ فارم نہیں ہے، اور بے معنی سی باتیں جا رہی ہیں۔ اسی لیے اقبال فرما رہے تو اقبال فرماتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی۔ تو اب اس راز کو فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ تو جب اس طرح لاقانونیت اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اقبال چونکہ اس وقت بھی پاکستان بنا نہیں تھا، اقبال مسلموں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو جو حالات تھے نا اس کو دیکھتے ہوئے اقبال بہت زیادہ پریشان تھے۔ آج بآسانی ہمیں پاکستان مل گیا، مگر ہم نے نہ پاکستان کی قدر کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل میں بسایا، جس کی وجہ سے ہم پستی کا شکار ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں مسلمان ہندوؤں کی وجہ سے ہندوؤں روز ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو نقصان کرتے ہیں، املاک کو جلاتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، مگر نہ تو ان میں وہ توحید گھر کر سکا اور نہ وہ اس مقام پہ پہنچ سکے کہ وہ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکیں۔ خواجہ صاحب کے متعلق یا اس وقت کتنے جنونی ہندو ہوں گے جب ان کا مذہب مٹنے جا رہا تھا،
تو اس وقت وہ کسی کا بال بیگا نہیں کر سکے. آج بھی ہمیں اسلام کے حقیقی جو پیغام ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو یقیناً ہم اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارے رعب و جلال سے ہی ہمارا دشمن ہم پہ کبھی بھی قابض ہونے کی یا اس پہ مسلط ہونے کی کوشش نہیں کرتا. اگر ہم بے حیثیت ہو جائیں گے جب خدا کی بارگاہ سے رون دیے جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی طاقتی طاقت اچک لے گی اور ہم بے حیثیت ہو جائیں گے. اور اسی طرح ایک واقعہ خواجہ صاحب کا ذہن میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ہندو آ گیا کہ ہم نے آپ سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, میں مسلمان ہو جاؤں. آپ نے فرمایا میں آپ کو تمہیں کلمہ نہیں پڑھاؤں گا. اس نے بڑا اصرار کیا, میں نے تو آپ سے کلمہ پڑھنا ہے, میں نے آپ سے کلمہ پڑھنا ہے. قطب الدین بختیار کاکی راوی ہیں اس واقعے کے, انہوں نے ذکر کیا اپنی کتاب میں. تو انہوں نے بیان کیا اپنے مریدان کے سامنے یہ واقعہ, آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا. وہ چلا گیا. چند دنوں بعد, کچھ دنوں بعد یا ایک دن بعد وہ چند اپنے وہ جو افراد تھے ہندوؤں کے ساتھ آیا اور انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ تو لوگوں کو تبلیغ دین کروا رہے ہیں, تو آپ اس کو مذہب میں کیوں نہیں شامل کیا, اس کو مسلمان کیوں نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے, اور ویسے بھی اسلام جاسوسوں سے نفرت کرتا ہے, اور یہ منافق اور جاسوس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ خواجہ صاحب کی کشف کو دیکھتے ہوئے کہ ہم تو اس کو جاسوسی کے لیے بھیجنا چاہتے تھے, تو خواجہ صاحب کو پہلے سے اس واقعے کا پتہ چل گیا. پھر آپ نے فرمایا میں نے لوہے محفوظ پہ دیکھ لیا ہے کہ اس کو انجام اچھا نہیں ہے, اور یہ بے سر و سامانی کی صورت میں مار دیا جائے گا, اور اس کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے, اس لیے میں نے اس کو کلمہ نہیں پڑھایا. بڑے حیران ہوئے, وہ چلے گئے. اور یہ جب خواجہ صاحب کے متعلق انہوں نے یہ قصد کیا تھا کہ ان کو نکال باہر کریں اجمیر سے, تاکہ جو ہندو مذہب ہے کہیں وہ نہ مٹ جائے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ 3 دن بعد شہاب الدین غوری, جس کو خواجہ صاحب مسلسل اس کا نام کیا ہے خواب میں آئے تھے, شہاب الدین غوری نے حملہ کیا تھا اور ہندوؤں کو نام و نشان مٹا دیا اور اس پہ اپنا قبضہ جما لیا. تو ان کی سلطنت پرتھوی راج چوہان کا خاتمہ کر دیا. اور اسی ہندو کے متعلق آتا ہے جو خواجہ صاحب سے اسلام قبول کرنے کے لیے منافقت کی لبادہ اوڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا تھا. اس کی لاش دریا سے ملی تھی, جلی ہوئی اور بے سر و سامان ملی تھی. تو خواجہ صاحب کی بہت زیادہ پیشینگوئیاں ایسی ہیں جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں, اور یوں خواجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نہ صرف حفاظت کی, بلکہ جو لوگ خواجہ صاحب کو نیچا دکھانا چاہتے تھے وہ کبھی بھی اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہوئے. خواجہ صاحب تو دور کی بات, خواجہ صاحب کے مریدین جو تھے, جیسے قطب الدین بختیار کاکی کے متعلق بتایا, یا جتنے بھی ان سے وابستہ شخصیات ہیں جن کو کفار یا مشرکین یا منافقین نقصان پہنچانا چاہتے تھے, وہ نہ پہنچا سکے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس جماعت کے ساتھ تھی. تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا نام کیا ہے, میں نے جیسے بتایا صوفیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے وابستگی پیدا کرنا اور حدوں نہ پھلانگنا. اگر آپ حدیں نہیں پھلانگتے آپ بڑے بیسٹ ہیں, اگر آپ حدیں پھلانگ رہے ہیں تو یقیناً معاشرے میں حیوانیت اور لا قانونی جنم لے گی اور معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا. اور اسلام تو مثالی معاشرے کا تقاضا کرتا ہے, اور انصاف کا تقاضا کرتا ہے, اور انسانوں کے بنیادی حقوق کا تقاضا کرتا ہے. اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو حیوانیت پروان چڑھے گی. اور تیری لا علمی نے رکھ لی لاج تیری, عالم فاضل بیچ کھا رہے ہیں دین و ایمان اپنا. اقبال کیا فرماتے ہیں کہ وہ اگرچہ ہر ایک کو پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, آگے باتوں میں الجھانا ہے نا, تو اقبال فرماتے ہیں کہ اے انسان جو پڑھے لکھے تو دین بیچ رہے ہیں, چلو تم ان پڑھے لکھوں سے زیادہ اچھے ہو, کم سے کم تم اپنا ضمیر تو نہیں بیچ رہے, تم صاف گو اور سچ پہ چلنے کے لیے تمہارے دل میں تڑپ ہے. اور جن کے پاس علم ہے وہ اپنا علم اپنی سازشوں کے لیے اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں. اور کل ہی میں سن رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے نیر بخاری بات کر رہے تھے ایک جگہ پہ کہ ایماندار شخصیت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہر ایک کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار ہیں, اور ہم ایماندار نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ سیاستدان صاحب جھوٹے ہیں. تو لہٰذا
ایماندار کی جگہ اب لفظ ریپلیس کیا جا رہا ہے راست گو. جیسے خواجہ سرار ٹرانسجنڈر کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور میں بتایا تھا کہ یہ کیا کرتوتیں کرنے جا رہے ہیں. اب یہ راست گو لفظ آیا جا رہا ہے، یعنی کہ اب سچ نہ مولوی بولتا ہے نہ سیاستدان بولتے ہیں، معاشرہ بھی جو سچ نہیں بولتا، اب راست گو لفظ آنے لگا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے اور سچ جو ہے تم نہ بولو. یہ اسلام کے پیغام کی نفی ہو رہی ہے. اس وقت مزاح کا خیز مزاح والی باتیں کرتے ہیں کردار کی بد کرداری کی وجہ سے، جبکہ دیکھا جائے تو سرکار کے پیرو جتنے بھی انہوں نے سچ بولا ہے، اصحاب بے رسول ہوں یا صوفیہ اعظام ہوں یا جتنے بھی نیک لوگ ہیں انہوں نے سچ بولا. مگر یہ پھر کل کو کہیں گے انصاف کا مفہوم تبدیل کر دیا جائے. پھر یہ جس طرح ویسٹرن کلچر انہوں نے پروموٹ کر دیا اور یہ سیاستدان چاہتے ہیں نوجوان نسل بد کرداریوں میں پی آئی ڈی کرے، نشہ کی لت میں اسی لیے دیکھا جائے ہر جگہ نشہ ہی عام ہے. اس طرح برائیوں کو اور یہ وہ کو کھلی اس لیے چھوٹ دیتے ہیں تاکہ قوم بد کرداریوں کی اس پی آئی ڈی اس طرح کر لے کہ ان میں غیرت نہ پنپے اور کبھی بھی یہ اپنے حقوق اور روٹی کی بات نہ کریں. تو یہ لہٰذا یہ قوم کو بھیڑ بکریاں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے کی حدود کو پھلانگتا ہے بے حیثیت ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جس طرح ان کی نااہلیوں اور نکمیے پن کی وجہ سے نہ صرف یہ اسلام کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں عجیب یہ قوانین پاس کر کے، اور دوسری طرف یہ انسانوں کے حقوق بھی یہ تمام سیاستدان چھین رہے ہیں، اور تیسری طرف یہ اسلام کے منافی قوانین پاس کر رہے ہیں، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کا پھر بھی یہ چیمپئن بنتے ہیں. اور حیرت ہوتی ہے ان کی کام عقلیوں کی، ان کے اندھے پن کی. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. دنیا میں ہے فقط مرد حور کی آنکھ بھی نہ. آج یہ ہے کہ چلو پر وفا کا خون نہیں ملتا، شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بد کرداریاں اس قدر عام ہیں. اور جس طرح یہ لا قانونیت لانے جا رہے ہیں اور جس طرح اندھیر نگری لے کے آنے جا رہے ہیں، اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتا ہوں، شیطان سے میں دور رہنا چاہتا ہوں، اس کی اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور شیطان سے دور رہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہیں اللہ کے عذاب کو کیوں دعوت دے رہے ہیں. کیونکہ یزید نے بھی خدا کے نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی من چاہے قوانین بنا کے چند روزہ زندگی، مگر وہ فتح یاب ہونے کے باوجود ناکام ٹھہرا. اور جنہوں نے حق پھیلایا، وہ جن کو بظاہر لوگ کہتے تھے یہ ناکام ہو گئے، وہ آج بھی کامیاب ہیں، اور صوفیہ اعظم انہی کو پیرو کرتے ہوئے عہدہ طاقت دولت والوں کو بچھاڑ دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ جب خدا کے دین کی بات آتی ہے تو کوئی اس کو اگر تبدیل کرے گا. اکبر نے دین الہی ایجاد کرنے کی کوشش کی، تو اسی طرح اگر یہ جو بھی غلط قسم کے قوانین بنانا چاہتے ہیں اور نعوذ باللہ اسلام کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، اسلام کی تعلیمات مرد مومن کے لیے بھی ہیں کہ وہ سچ بولے، اور اس کا اللہ اور اللہ کے رسول بھی یہی حکم دیتے ہیں. اسی طرح وہ انصاف کے حوالے سے یا دوسرے تیسرے جتنے بھی احکامات ہیں زبان حاصل دوسرے، تو اگر یہ غلط قسم کے اس طرح قانون پہ قانون پاس کریں گے تو یقیناً ان کو سوچنا چاہیے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور فرد واحد اگر کسی چیز میں ملوث ہے، مثلا میں فرض کریں میں سچ نہیں بول رہا، تو یہ اس کا مجھے گناہ ہوگا صرف فرد واحد کا. اگر یہ میں قانون پاس کر دوں، فرض کریں کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو قانون پاس کر دیتا ہوں کہ جناب تسی بھی جھوٹ بولو میں بھی جھوٹ بولنا، تو کیا ہوگا کہ ان کے جھوٹ کی گناہ کی بھی سزا مجھے ملے گی. دلالی کرتا ہے ہیرا منڈی میں، اور جتنی بھی طوائفیں ہوتی ہیں ان کے گناہ بھی ان کے ذمہ پڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا اسی طرح جتنا بھی آپ گند اکٹھا کر لیں اور لوگوں کی جو سسکیاں اور جو ظلم ہے ان کا پھر ان کو صاف دینا پڑے گا ان سیاستدانوں کو ایک نہ ایک دن، کیونکہ یہ خدا کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، اور خدا حی قیوم ہے اور یہ صوفیہ کی بارگاہ سے نظر آتا ہے. تو ڈریں اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائیں یہ سب، اور پھر نہایت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اور غلط راستہ بتا دیا ہے. وہ اس دور میں بھی وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص دن میں مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا، تو انہوں نے حجت یہ قائم کر لی آج ہم شکار نہیں کرتے، مگر وہ پانی کو اس طرف لے آتے، گڑھے کھود دیتے اور مچھلیاں اس میں پھینک لیتے کم پانی میں، اور اگلے دن پکڑے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس دن تو پکڑی نہیں ہے. تو کیونکہ اس دن اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش ہوتی کہ مچھلیاں زیادہ سمندر پہ آ جاتی، تو لہٰذا کہ یہ کتنے اپنے کول قرار میں پکے رہتے ہیں، تو یہ بھٹک رہے ہیں جس طرح یہ، اور جس طرح عجیب چیزیں حرکت کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے. جس طرح یہ رمضان ٹرانسمیشن میں دیکھا جائے تو
ناچنے گانے والی تبلیغیں کاری ہوتی ہیں تو حیرت ہوتی ہے. مجھے بڑی دفعہ مدعو کیا جاتا ہے جناب آپ ادھر آ کے نعت پڑھ لیں یا یہ گال. میں کہتا ہوں مجھے نمود و نمائش کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ میں ان چیزوں کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتا کہ دین کے مذہب معاملے میں تو انسان خالص رہے نا. ویسے میں اینکر بننا چاہتا ہوں یا اظہار رائے کرتا ہوں, وہ علیحدہ سی چیز ہے, مگر یہ جو شوشہ چل رہی ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے. اور جتنے مبلغ غلط قسم کے اب آگے ہیں کہ خود اخلاقی طور پہ پستی کا شکار ہیں اور تبلیغیں چاہ رہی ہیں, تو پھر اثر بھی تو اس طرح ہوگا نا. پھر دین